اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی 7 نمبر آیات تھی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، جو وہاں پہ جو کافر تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو ابھی مہر کے 2 لفظ ہیں، ختم اور طبع۔ قرآن میں ختم اور طبع بھی استعمال کیا گیا ہے۔ طبع جیسے سورہ منافقون فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پہ مہر ہے۔ تو طبع کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کے پاس کوئی باٹل ہے، کنٹینر ہے، وہ اتنا فل ہو گیا، اس میں ایک ڈراپ اور جگہ نہیں ہے کہ اس میں ڈل سکے، آپ نے اس کے بعد اس کو بند کر دیا، سیل کر دیا، وہ بالکل کنٹینر واٹر باٹل فل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں طبع، مطلب فل ہونے کے بعد اس کے اوپر مہر لگ گئی، بند کر دیا گیا۔ لیکن ختم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں لیٹر لکھے جاتے تھے، ابھی تو ای میل ہوتی ہے، میسیجز ہوتے ہیں، اس زمانے میں جب خط لکھے جاتے تھے تو خط جو ہے وہ انویلپ میں، لفافے میں ڈال کے اس کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی، گوند کی یا کسی چیز کی مہر لگا دی جاتی تھی۔ مطلب ابھی جو ہے وہ لیٹر کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو بند کر کے اس کو مہر لگا دی گئی، مطلب ابھی یہ لیٹر، اس لیٹر میں اور کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا، یہ لیٹر صحیح ہو گیا۔ اور اس کا مثال اس طرح لے کہ جیسے آپ نے بریانی بنائی، بریانی بنانے کے بعد جب بریانی کمپلیٹ ہو گئی، ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، بالکل کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا اور بریانی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اور چکن ڈالیں اور چاول ڈالیں، نہیں، کیونکہ وہ بریانی بالکل کمپلیٹ ہو گئی اور اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے دیگچی میں جگہ بھی ہو لیکن آپ اس میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ آلریڈی کمپلیٹ ہے۔ تو ختم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے دل جو ہے وہ نہیں بدلیں گے، ان کے دلوں سے اور کوئی خیر نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ختم لگا دی ان کی ضد کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ ختم نہیں لگاتا تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لاتے، نہیں، یہ ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پہ ختم لگا دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو ابھی قرآن پڑھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کے پاس سالوں سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے، وہ ان کو قرآن کی باتیں بتاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے دل سے اور کوئی خیر نہیں نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ ختم لگا دیا کہ ابھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی، اب مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو شوگر ہے اور وہ احتیاط نہیں کرتا، وہ میٹھا بھی کھاتا ہے، مٹھائی بھی کھاتا ہے، چاکلیٹس بھی کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، کولڈ ڈرنکس بھی پیتا ہے، پیپسی ڈیو یہ بھی پیتا ہے، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اس کو شوگر بھی ہے، یہ چیز بھی پتہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کے جو کمپلیکیشنز ہو گئے، ان کی کڈنی فیل ہو گئی، یا اس کی ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا اس کے دماغ پہ اثر ہوا، یا اس کے ٹانگوں پہ اثر ہوا، تو اس کے کمپلیکیشن جب ڈیولپ ہوئے تو وہ یہ کہے گا کہ جس میں اللہ کی مرضی، قدر اللہ، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ چیز ہونی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی تھی کہ تم نے احتیاط نہیں کیا، تمہیں شوگر تھا، تمہیں پتا تھا تمہیں احتیاط کرنا ہے، تمہیں ایکسرسائز کرنی ہے، تمہیں ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، تمہیں ٹائم پہ دوا لگانی ہے، لیکن تم نے احتیاط نہیں کیا، اسی وجہ سے تمہیں کمپلیکیشن ہوا۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی تھی، تمہاری مرضی کی وجہ سے تمہیں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو وہ جب اتنے تکبر اور ضدی لوگ تھے کہ وہ قرآن سنتے تھے لیکن پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ختم لگا دی، دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قلوب ہے، تو قلوب کا مطلب کیا ہے؟ قلب، جسے ہم کہتے ہیں دل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ دل پہ مہر لگا دی۔ دل کی مہر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم جو محبت کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، تو وہ دل سے ہوتا ہے،
تو جب دل میں ایک محبت اور پیار ہوتا ہے تو جب ان کے وہ دلوں پہ ختم لگ گیا، اس کا مطلب ان کے دلوں میں کسی اور مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ کسی بلیور، کسی مومن کے بارے میں سنیں گے، مسلمانوں کے بارے میں سنیں گے، ان کو جو ہے وہ اس سے نفرت ہوگی، اس سے جیلسی ہوگی، حسد ہوگا، اور وہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جسٹس رکھا ہے، محبت کی وجہ سے ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ جب ان کے دلوں پہ مہر ہوگی تو وہ انصاف کو پسند نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے انجسٹس ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، وہ چیز ان کو اچھی لگے گی، خود بھی کریں گے، لیکن ان کو انصاف پسند نہیں ہوگا۔ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، ان کو پھر اپنی عزت بھی نہیں ہوگی اور وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کریں گے، نہ بڑوں کی عزت کریں گے، نہ چھوٹوں پہ پیار کریں گے۔ تو یہ چیز ان میں نہیں رہے گی، نہ اپنی عزت کریں گے، نہ کسی دوسرے کی عزت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دل میں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سچے دل سے کہتا ہوں، اس کا مطلب سچ اور جو رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے، تو ان کو سچ سے نفرت ہو جائے گی۔ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ جب بھی اس کو بات آپ بتائیں گے، قرآن کی بات کہیں گے، حدیث کی بات کہیں گے، یہ بات بتائیں گے کوئی اور بات کرو، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ چیزیں مجھے پتہ ہے، کوئی اور بات کرو۔ تو سچ سے ان کو جو ہے وہ نفرت ہو جائے گی، سچ سے ان کو حسد ہو جائے گا، اور جو بولے گا اس کو بھی وہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ختم لگا دیا۔ تو اس کے بعد ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ختم لگا دیا ہے ان کی کانوں پہ، مطلب سننے پہ، وہ سن نہیں سکتے۔ جب آپ ان سے قرآن کی بات کریں گے، جب آپ ان کے حدیثی بات کریں گے، جب آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو وہ ان کے کانوں میں نہیں جائے گی۔ وہ کہیں گے کوئی ٹاپک چینج کرو، چاہے وہ کتنی بھی اچھی کمپنی میں ہو، ان کا عالم دین کوئی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن اس کے دل میں وہ چیز نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں مہر لگا دی۔ وہ چاہے کوئی بھی، وہ لوگ کس کے ساتھ ہوتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ، یہ لوگ ان کو بتاتے تھے، ان کو اچھی باتیں بتاتے، لیکن ان کے دلوں پہ یہ چیز نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ان کے کانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، ہمیں اپنے اعمال سیدھے رکھنے، ہمیں اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے کانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ دے دیا۔ ان کی آنکھوں کے اوپر کیا تھا؟ آنکھیں اوپر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ چاہے وہ جس طرح آپ اپنی نظروں سے، جو قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے، لیکن ان کے دلوں پہ پردہ ہے، نہ ان کو کوئی غریب نظر آئے گا، نہ ان کو کوئی مظلوم نظر آئے گا، نہ ان کو کوئی بھی چیز غلط دیکھتی ہوئی دیکھیں گے، لیکن وہ کہیں گے یہ خود کیوں صحیح نہیں کر رہے، یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہے، یہ چاہتا تو یہ خود کما لیتا۔ ان کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ دوسرا کہتے ہیں آیا کا مطلب کیا ہے؟ آیت جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے نشانی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ باہر نکلو، دیکھو میں نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ سورج کس طرح نکلتا ہے، سورج کس طرح غروب ہوتا ہے، چاند کس طرح چھوٹا ہوتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، آسمان کیسے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنی دور تک بھی دیکھیں گے کوئی شگاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آسمان میں رات کے ٹائم کیسے ستارے نکلتے ہیں، وہ آسمان کی زینت بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر آئیں گی جن کے آنکھوں کے اوپر پردہ نہیں ہے۔ پرندے کس طرح اڑتے ہیں، ان کو کون تھامے ہوئے ہے، یہ ساری چیزیں ان کو نظر آئیں گی، یہ نشانیاں ان کو نظر آئیں گی جن کی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہیں۔ لیکن جن کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں وہ باہر نکلیں گے، یہ چیز دیکھیں گے، وہ اپنی زندگی میں ایسے مشغول ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ چیز ان کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ تو دردناک عذاب کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو عذاب دے کے یا جہنم ڈال کے کیا کروں گا، یہ تم لوگوں کے ہی اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم کو سیدھی اور شر اور خیر کا راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کس راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتی ہے، اگر آپ اس میں پانی ڈالیں گے یا کوکنگ آئل ڈالیں گے یا جوس ڈالیں گے، پھر کہیں گے اللہ کی مرضی ہوگی تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی، نہیں، کیونکہ آپ نے اس میں غلط چیز ڈالی ہے اس لیے گاڑی نہیں چل رہی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں، ایک خیر کا راستہ دکھایا ہے، دوسرا شر کا، تو وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس راستے پہ چلتے ہیں۔ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اور آپ کی مرضی کے مرضی وہ نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہیں، آپ وہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آگے اس راستے پہ چلائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم مہر اس لیے لگائی کیونکہ ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، وہ ان کے تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، ان کے کانوں پہ مہر لگائی، وہ کانوں سے سن نہیں سکتے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ لگا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا پہلے مومن مسلمانوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کافروں کے لیے، اور جو نیکسٹ آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو جو مسلمان تھے، مومن تھے، ان کے لیے 2 آیات 3 آیات ان کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں بتا دیا، کافروں کے لیے 2 آیات 3 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن جو منافق ٹاپک ہے، ہپوکریٹس، ان کے بارے میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، کیونکہ وہ منہ سے تو کہتے تھے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ کافر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ کافر اور جو مشرک اور منافق ایک ہی کیٹیگری ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، جو ہم اور آپ ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ، ہمارے لیے جو ہپوکریٹ ہے وہ بھی مسلم ہے، جو مومن ہے، بلیور ہے، وہ بھی مسلم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی کوالٹیز، منافقوں کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے لیے کافی آیات ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کل ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔